وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے قرآن مجید پر اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آتی ہیں؟ مچھر کی، مکڑی کی، کتے کی، خنزیر کی، کچھ ناپاک چیزیں ہیں، کچھ چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی مثالیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودۃ فما فوقها، خواہ وہ مثال مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی ہو۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، رب کی طرف سے اور حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ان مثالوں سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کیوں یہ مثالیں دیتا ہے؟ تو آگے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بڑے بڑوں کو میں گمراہ کر دیتا ہوں، اور ویہدی بہ کثیرا، اور اسی قرآن کے ذریعے میں نے بڑے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہوں، اور وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمانوں کو۔ بولیے مگر اب نافرمان کون ہے؟ یہ آج کی نشست میں بیان کروں گا، آیت نمبر 27 میں، کہ نافرمان کون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، کہیں وہ نشانی ہم میں تو نہیں، کہیں وہ صفت ہمیں پائی تو نہیں جا رہی، ہم کہیں کیا اسے کہتے ہیں نافرمانوں میں شامل تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوران درس تسبیح نہ کیا کریں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایک طرف توجہ ہو، آپ کی پوری فوکس ہو۔ اگر آپ ایسے کریں گے نہ درس دھیان سے سنا جائے گا نہ تسبیح کی جائے گی، تو کام تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اور اس وقت اللہ کے قرآن سے بڑی تسبیح کائنات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سنیں بڑی توجہ سے۔ فاسقین کی پہلی صفت فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق، فاجر، نافرمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ بولے اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ اب عہد کون سا ہے؟ اس میں مفسرین کرام نے مختلف اقوال درج کیے ہیں۔ پہلا قول مفسرین کا پہلا طبقہ کہتا ہے اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں پوری انسانیت سے لیا تھا کہ الست بربکم، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی انسانیت ہے، اللہ نے سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا، ایک خطاب کیا تھا۔ فرمایا الست بربکم، اے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ بولو تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد اللہ سے کیا عالم ارواح میں، مگر دنیا میں آ کے مشرکین مکہ نے اس عہد کو توڑ دیا، اور یہودیوں نے اور جو اللہ کے منکر ہیں انہوں نے رب کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے تم فاسقین ہو، تم نے میرا عالم ارواح والا عہد توڑ دیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا، دنیا میں جب ہم آئے اللہ نے قرآن میں جا بجا لفظ رب لا کر اس عہد کو یاد کروایا۔ جب قرآن کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا۔ جب قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، یہاں پر لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا۔
قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر لفظ رب لا کر اللہ نے الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پر لفظ رب لا کر اللہ نے الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. یہاں پر اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہاں پر اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. یہاں پر اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. یہاں پر اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہاں پر بھی لفظ رب لا کر اللہ نے الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. اور آگے چلیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں پر اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہاں پر اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہاں پر لفظ رب لا کر اللہ نے الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یہاں پر بھی لفظ رب لا کر اللہ نے الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں پر بھی اللہ نے لفظ رب لا کر الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا. الحم سے لے کے والناس تک جہاں جہاں اللہ نے لفظ رب استعمال کیا سب سے پہلے وہ وعدہ یاد کروایا کہ دنیا میں جا کے کیوں بھول گئے ہو. تم نے مجھے رب مانا تھا, مجھے حاجت روا مانا تھا, مجھے مشکل کشا مانا تھا, مجھے داتا مانا تھا, مجھے مالک مانا تھا, مجھے قدوس مانا تھا, مجھے سلام مانا تھا, مجھے سب کچھ مانا تھا. جب عہد مجھ سے کیا ہے تو پھر بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ جب وعدہ مجھ سے کیا, عہد مجھ سے کیا, پھر غیروں کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو؟ جب رب مجھے مانا ہے پھر ان مشرکین مکہ سے پوچھو کہ ان بتوں کے آگے کیوں اپنی پیشانی رگڑتے ہو؟ جب عہد مجھ سے کیا ہے تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا. بولی اللہ کے عہد کو توڑا. آپ بھی خاموشی کو توڑ دیں. انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تو یہ فاسقین ہو گئے. بولو کیا ہو گئے؟ فاسقین. اب بعض حضرات کہتے ہیں او جی ہمیں تو یاد ہی نہیں, ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کو یاد نہیں, اور جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یاد ہے. بولو ان کو یاد ہے. اب پہلی مثال حضرت مولا علی المرتضیٰ سب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے عالم ارواح میں اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے میرے دائیں طرف کون تھا, میرے بائیں طرف کون تھا. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت سہیل بن عبداللہ سب پڑھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بھی فرماتے ہیں مجھے دنیا میں بھی یاد ہے اللہ نے عالم ارواح میں مجھ سے عہد لیا تھا. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق سب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو حضور نے بشارت دی ہے کہ ابو بکر کو آج بھی یاد ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا. تو جن کے حافظے مضبوط ہے ان کو یاد ہے. رہی بات آپ کی اور میری تو جناب ہمارا حال تو یہ ہے ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ ہمیں لفظ روٹی کس نے سکھایا تھا.
نہیں سمجھا میری بات؟ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہمیں لفظ پانی کس نے سکھایا تھا؟ بھئی آخر سیکھنے سے آیا تھا نا، ماں کے پیٹ سے تو ہم سیکھ نہیں آئے تھے، دنیا میں سیکھا تھا، ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں کس نے سکھایا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے اس بندے نے رات کو سکھایا، دن کو سکھایا، اس ٹائم پہ سکھایا، اس نے سکھایا؟ ہمیں کوئی یاد بولو نہیں یاد ہے۔ اور یہ کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو جو چیز ہم نے دنیا میں آ کے سیکھی ہمیں وہ یاد نہیں ہے تو عالمی ارواح والی کیسے یاد رہ جائے گی؟ سمجھا رہی میری بات؟ تو جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پہلا قول ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے عالم ارواح سے پوری انسانیت سے لیا تھا۔ نمبر 2، ایک دوسرا قول ہے، مفسرین کرام کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس عہد سے مراد کلمے والا عہد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کی کتابوں پر، و رسولہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر، کہ من اللہ کہ یہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ ہے ہم نے عہد کی اللہ سے دنیا میں آ کر، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، قبلت جمیع احکامہ، میں نے اللہ کے سارے احکام قبول کر لیے ہیں۔ قبلت جمیع، اور اقرار باللسان، زبان سے تصدیق بھی کر لی، اقرار بھی کر لیا، وتصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق بھی کر لی۔ بولو دل سے۔ اب آپ بتائیں یہ دنیا میں آپ سب نے اور میں نے اللہ سے عہد کیا کہ نہیں کیا؟ بھئی جس نے کیا وہ بولے، نہیں کیا تو نہ بولے۔ کیا نا سب نے؟ آج ان عہدوں پر کون پورا اتر رہا ہے؟ عہد کیا تھا نا کہ اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، اس لیے ہم طریقہ بھی حضور کا اپنائیں گے۔ عہد کیا تھا نا یا اللہ ہم نے ان کو رسول مانا ہے اس لیے اس کو رسول مانا ہے، اس لیے ہم لباس محمدی اپنائیں گے، ہم نے اس کو رسول مانا ہے اس لیے ہم طریقہ محمدی اپنائیں گے، ہم نے اس کو رسول مانا ہے اس لیے ہم راستہ محمدی اپنائیں گے، دین محمدی اپنائیں گے۔ مگر افسوس ہم نے وہ عہد توڑ دیا۔ آج کا مسلمان جو کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو اس نے کلمے کا عہد توڑ دیا۔ بولو اس نے کلمے کا عہد توڑ دیا۔ سارے نہیں بولتے کلمے کا عہد توڑ دیا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس نے کلمے کا عہد توڑ دیا ہے۔ کلمے پڑھنے کے بعد یہ صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کرتا، اس نے کلمے کا عہد توڑ دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اس نے بھی کلمے کا عہد توڑ دیا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کے بازار گرم کرتے ہو، کلمہ کا عہد توڑ دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد زنا کے اڈے لگاتے ہو، کلمے کا عہد توڑ دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد چوری کرتے ہو، کلمے کا عہد توڑ دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی حضرات جس باپ نے پالا اس کے لیے وقت نہیں ہے اور ساری رات دوستوں کے پاس راتوں میں گزارتے ہو، اس نے بھی تو کلمے کا عہد توڑ دیا ہے نا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود تیرا لباس غیروں جیسا اور تیرا چہرہ غیروں جیسا، تیرا کردار غیروں جیسا، تیرے اقوال غیروں جیسے، تیرے افعال غیروں جیسے، تو نے ان کا طریقہ بنایا جو نبی کے بھی دشمن ہے، خدا کے بھی دشمن ہے، اور تو نے بھی تو کلمے کا عہد توڑ دیا ہے نا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود تجھے اخبار پڑھنی آتی ہے، انگریزی پڑھنی آتی ہے، ریاضی پڑھنی آتی ہے، مگر ہائے افسوس تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجھے نماز جنازہ نہیں آتی اور تجھے نماز بھی نہیں آتی۔ اس نے بھی تو کلمے کا عہد توڑ دیا نا۔ جس نے دین کے ہر حکم پر چھری چلا کے رکھ دی ہے، نبی کے ہر طریقے کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے، اس نے بھی کلمے کا عہد توڑ دیا ہے۔ فیصل آباد والوں، کلمے والے کی یہ شان نہیں ہے
اللہ کی نافرمانی کرے، کلمے والے کی یہ شان نہیں ہے نبی کی ٹکر میں آ جائے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے اللہ سے بھی اس کے رسول سے بھی کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلام ہے، محمد رسول اللہ یہ کلیم ہے، لا الہ الا اللہ یہ رب کی ربوبیت کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ یہ حضور کی نبوت کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ یہ نظام زندگی ہے، محمد رسول اللہ یہ مقام بندگی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ حضور کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ خدا کے بعد خدائی ختم ہے، محمد رسول اللہ حضور کے بعد مصطفیٰ ختم ہے، لا الہ الا اللہ جب تک اللہ رب العالمین رہیں گے محمد رسول اللہ اس وقت تک حضور بھی رحمت للعالمین رہیں گے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ حضور کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اب لاکھوں کروڑوں قیامتیں تو آ سکتی ہیں، عرشوں پر خدا بن کے جا کوئی نہیں سکتا، فرشوں پر مصطفیٰ بن کے آ کوئی نہیں سکتا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی نبی کی ٹکر میں آنا، حضور کے طریقے کو چھوڑ دینا، تو یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے کلمے کا عہد توڑ دیا۔ بولو جنہوں نے کلمے کا عہد، ٹھیک ہے؟ تو یہ فاسقین کی پہلی صفت ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب اپنے اپنے گریبان میں آپ اور میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم نافرمانوں کی لسٹ میں آ تو نہیں گئے؟ جو اللہ کو عہد توڑنے والے ہیں ان میں کہیں ہم شامل تو نہیں ہو گئے؟ یہ ذرا جھانک کر دیکھیں میں اور آپ بھی۔ نمبر 2 فاسقین کی دوسری صفت یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایوصلا کہ اس کو جوڑا جائے۔ بولو اس کو جوڑا جائے، یہ توڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جوڑو، یہ توڑتا ہے۔ بولو یہ کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے مجھ سے تعلق جوڑو، اور یہ تعلق اللہ سے توڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا میرے نبی سے تعلق جوڑو، تو یہ تعلق توڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، یہ تعلق توڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن سے تعلق جوڑو، مگر یہ ظالم قرآن سے تعلق توڑ کے پھرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین سے تعلق جوڑ، مگر یہ تعلق توڑ کے پھرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے طریقے سے سنت سے تعلق جوڑ، مگر یہ توڑتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ توڑتا ہے۔ یہ فاسقین کی دوسری نشانی ہے۔ بولو یہ فاسقین کی دوسری نشانی۔ نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ میں اس کی مکمل تفصیل پیچھے کر چکا ہوں کہ ہر بے دینی فساد ہے۔ بولو ہر بے دینی، ہر گناہ فساد ہے۔ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ فساد پھیلا رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے یہ فساد پھیلا رہے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کر رہی معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، اور اس کا نقصان ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے فرمایا نا کہ خشکی تری میں جتنا فساد ہے وہ سب انسان تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے فاسقین کی نشانیاں۔ پہلی نشانی کیا؟ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2 جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دے اس کو یہ توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی بے دینی پھیلاتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں ہیں فاسقین کی۔ اللہ ان تینوں صفات سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ 2 لوگ